السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سیف الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں روزی لیب۔ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جسے کبھی سر درد کی شکایت نہ ہوئی ہو۔ اکثر لوگوں میں کبھی کبھار اور معمولی نوعیت کا ہوتا ہے اور ڈسپرین یا پیراسٹامول کی گولی لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، تاہم بعض لوگوں میں یہ اتنی کثرت سے اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ ان کی زندگی اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اطمینان بخش بات یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ شدید درد بھی کسی خاص یا خطرناک بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد دوستوں کو ان کی تمام وجوہات سے آگاہ کرنا ہے جو کسی بھی شخص میں سر درد کا باعث بن سکتا ہے۔ صحت کے متعلقہ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے۔ ان میں سے اکثر وجوہات معمولی نوعیت کی ہوتی ہے جن کے بارے میں بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام لوگوں میں اپنی امراض کے بارے میں کم علمی بعض اوقات بے وجہ وسوسوں کا باعث بن جاتی ہے جو کبھی کبھی شدید مایوسی یا اضطرابی کیفیت انزائٹی کا باعث بن کر سر درد میں مزید اضافہ کا باعث بن سکتی ہے۔ چند اہم وجوہات جو روزمرہ زندگی میں سر درد کے ذریعے لوگوں کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ صراحت سے بیان کرنے کی خاطر سر درد کی وجوہات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، معمولی نوعیت کا سر درد۔ نمبر 2، شدید نوعیت کا سر درد۔ معمولی نوعیت کا سر درد کو ہم مزید دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مختصر عرصے کے سر درد کا دورانیہ چند گھنٹوں سے لے کر کچھ دنوں تک کا ہو سکتا ہے، جو عموماً ہلکی سی درمیانی شدت کا اور اکثر معمولی وجوہات سے ہوتا ہے، مثلا نزلہ، زکام اور گلا خراب ہونے یا کسی اور وجہ سے بخار ہونے کی صورت میں مناسب آرام اور نیند کے فقدان، یا زیادہ کام اور لمبا سفر کرنے کے باعث تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے، یا روزمرہ پریشانیاں وغیرہ۔ جبکہ لمبے دورانیہ کا سر درد کی یہ قسم کافی دنوں یا ہفتوں تک چل سکتی ہے، جو زیادہ عرصے سے موجود پریشانیوں، مایوسی یا اضطرابی کیفیات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اسے ہم TTH یا ٹینشن ٹائپ ہیڈیک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لمبے عرصے کے ناک، کان اور گلے کی الرجی اور اس کی وجہ سے ہونے والی دائمی سائنوسائٹس، کرونک سائنوسائٹس کی وجہ سے بھی لمبے دورانیہ کا مبسوط درجے کا سر درد رہ سکتا ہے۔ شدید نوعیت کا سر درد کی بھی دو اقسام ہیں۔ مختصر عرصے کا شدید سر درد یا تو اچانک اٹھتا ہے اور شدید نوعیت کا ہوتا ہے، اور یا ہلکی نوعیت سے شروع ہو کر گھنٹوں کے اندر اندر شدید شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اچانک اٹھنے والی سر درد کی وجوہات میں دماغ کے اندر رگ پٹنا، برین ہیمریج، سبریکنوئیٹ ہیمریج، میگرین کا دورہ پڑنا، دان کا درد، سر پر چوٹ لگنا وغیرہ شامل ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں بھی موجود ہیں جن کی تشخیص صرف ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ ان وجوہات میں کلسٹر ہیڈیک، ٹیمپرل آرتھرائٹس، اکیوٹ گلوکوما وغیرہ شامل ہے۔ جبکہ لمبے دورانیہ کا سر درد عام طور پر دماغ کی رسولی، برین ٹیومر اور دماغ کی TB، ٹوبیکلوس، میننجائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ذہنی تناؤ، ٹینشن کی وجہ سے درد کو ہم ٹینشن ٹائپ ہیڈیک یا TTH کہتے ہیں۔ اس قسم کے سر درد عام طور پر ہلکی نوعیت کا اور پوری سرد میں ایک بوجھ کی شکل میں ہوتا ہے، جس کے ساتھ ساتھ مریض اپنے سر کے پچھلے حصے، گدی اور کندھوں کے پٹوں میں کھنچاؤ بھی محسوس کرتا ہے۔ ایسے مریضوں میں آرام دہ نیند کا فقدان بھی صبح کے وقت اس قسم کے سر درد کا باعث بن سکتا ہے۔ بعض اوقات دائمی سائنوسائٹس بھی اس قسم کے سر درد کو جنم دے سکتا ہے، جیسے مریض میں ناک، کان، گلے کی الرجی بارے میں استفسارہ اور طبی معائنے کے علاوہ چند ایکس رے کروا کر تشخیص کیا جا سکتا ہے۔ ایسے مریضوں میں اگر ڈاکٹر یہ محسوس کرے کہ وہ دائمی ڈپریشن یا اضطرابی کیفیت، کرونک ڈپریشن، انزائٹی سے دوچار ہے، تو بعض اوقات ایک ماہر نفسیات کے سمجھانے بجھانے اور صلاح و مشورہ سے ہی ان بیماریوں اور نتیجتاً سر درد سے نپٹا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود بھی افاقہ نہ ہو تو پھر ذہنی دباؤ کم کرنے اور ڈپریشن کو ختم کرنے کی دوائی استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان مریضوں میں میگرین میں استعمال ہونے والی دوائی کارگر ثابت ہو سکتی ہے، یا کبھی کبھی پیراسٹامول یا ڈسپرین سے بھی آرام آ جاتا ہے۔
عام لوگوں کے لیے اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس قسم کی سر درد بلکہ ڈپریشن اور پریشانی کی وجہ عام زندگی کی مشکلات اور آزمائش ہوتی ہے جن کا مقابلہ کرنے میں اکثر لوگ ناکام رہ جاتے ہیں۔ ان حالات سے دو چار لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذہنی دباؤ میں آنے سے بچنے کی بہت کوشش کریں۔ اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس کے بارے میں سوچیں اور اس میں بہتری لانے کے اقدامات بھی کریں، اور جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اسے اللہ پر چھوڑ دے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ انتقام اور بدلہ لینے کے جذبے، کینہ، حسد اور بغض جیسی دل کی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ دل کی یہی بیماریاں دوسروں کو نقصان پہنچانا تو درکنارہ خود حسد کی اپنی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹس میں ضرور بتا دیجئے۔ میرے اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔